و تعالیٰ کے افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی کائنات کے جتنے بھی کام انجام دیے جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کاموں کے انجام دینے میں نہ کسی سے مشورہ لیتا ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کے تعاون اور مدد کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ کسی کام کو انجام دینے میں لوگوں کی اس مدد کی اور ہیلپ کی ضرورت ہو۔ جب محتاج ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ نہیں ہے، وہ بھی مخلوق ہے، وہ عاجز ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ عاجز جو ہے وہ خدا نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے اللہ کے افعال میں آتا ہے مثلا خالقیت، خلق کرنا، رازقیت، رزق دینا، مالکیت یا حاکمیت یعنی حاکم السلطنت ہونا، حاکم ہونا، مالک ہونا، اور اسی طرح سے رازقیت، رزق دینا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہیں؟ یہ خاص ہے۔ جیسے وہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، وہ رب کل شیء، ہر چیز کا رب بھی اللہ ہے۔ اور اسی طرح سے رزق دینے کا جو اہتمام کیا ہے قرآن کریم کی آیات اور ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات، انشاءاللہ یہ اپنے موضوع پہ اب آئے گا انشاءاللہ، یہ بھی اللہ کے افعال میں سے ہے، یعنی خلق کرنا، رزق دینا، یا اسی طرح سے کائنات کا جو نظام ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ہے۔ تو اس میں ایک صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے، خلق، رزق اور ربوبیت۔ ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ یعنی پوری کائنات کے شؤونات، پوری کائنات کا جو کنٹرول ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد کیا ہے، یہ والا ذرا پنکھا چلا دیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد کیا ہے، یہ انشاءاللہ اپنے مقام پہ اس کا معنی بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے وہ جو معنی عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہم جسم کے قائل نہیں ہیں، اعضاء کے قائل نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کائنات میں جتنے بھی افعال انجام دیے جا رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اللہ کے افعال کے انجام دینے میں کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ اللہ کے ساتھ فلاں ہستی شریک ہے، فلاں ہستی شریک نہیں، یعنی خلق ہونے میں، رزق دینے میں، رب ہونے میں جو دنیا نے نظریے بنا رکھے ہیں مختلف، یہ سارے باطل ہیں۔ تو عقیدہ توحید مومن کا صحیح ہونا چاہیے۔ چوتھی قسم جو ہمارے لیے اہم ہے وہ ہے توحید عبادی، یعنی توحید در عبادت۔ عبادت میں توحید کیا مطلب؟ عبادت میں توحید یعنی عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہستی بھی لائق عبادت نہیں ہے، چاہے وہ کمالات میں، فضائل میں جتنا بھی بلند رتبہ ہو، وہ لائق عبادت نہیں، چونکہ ہے تو وہ مخلوق، اس کو تو خلق کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ فضل ہے، اللہ نے خلق کیا ہے ان ہستیوں کو با کمال، با شرافت، با عظمت۔ تو عبادت کے لائق وہ ہستی ہے کہ جس نے ان افضل اور اشرف اور صاحب کمالات ہستیوں کو بھی خلق کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، جس نے چاند سورج کو خلق کیا، جس نے نظام کائنات کو خلق کیا، اور جو اس نظام کو چلانے والا ہے۔ اور اللہ نے اس کائنات میں نظام ہدایت کو بھی وجود بخشا ہے، اور اس نظام ہدایت کے لیے اللہ نے
محمد والے محمد کو اور اس سے پہلے انبیاء کرام کو اللہ نے بھیجا ہے، تو یعنی یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، تو اللہ کی ذات ہی اس لائق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو یہاں پر عبادت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کا مقصد ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا، عبادت کا مقصد ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ تو لہٰذا اب یہ جو ہم اسی طرح اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں اللہ کے قریب انسان سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں، جب مومن حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں مومن، رسول اللہ فرماتے ہیں مومن اس وقت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو یہ سجدہ بھی عبادت میں سے سب سے اہم حصہ ہے، یعنی اللہ کی عبادتوں میں جو سب سے اہم حصہ ہے اس کا نام ہے سجدہ، اور وہ اللہ کے قریب مومن اس وقت ہوتا ہے جب حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ اس لیے آیت اللہ سستانی یا ہمارے دیگر جو فقہاء ہیں فرماتے ہیں غیر اللہ کے سامنے سجدہ جائز نہیں، سجدہ اللہ کے لیے، یعنی اگر ہم نبی اور امام کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آقا سستانی اور ہمارے فقہاء فرماتے ہیں آپ وہاں پر سجدہ اللہ کو کریں، امام کو سجدہ نہیں کر سکتے، نبی کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ ہاں آپ وہاں پر اگر سجدہ کر رہے ہیں یہ نیت کر کے کریں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ توفیق بخشی کہ میں اس ہستی کی زیارت کے لیے آیا، یعنی وہاں پر آپ کا جو سجدہ ہونا چاہیے اس نیت سے ہونا چاہیے۔ لیکن فقہاء فرماتے ہیں یہاں پہ آپ کا سجدہ نبی اور امام کی زری کے سامنے یا کسی صاحب عظمت ہستی کی قبر کے سامنے آپ کا سجدہ اس طرح سے نہ ہو آپ کے اوپر دنیا والے یہ تہمت باندھیں کہ یہ دیکھو یہ غیر خدا کو سجدہ کر رہا ہے، یعنی آپ کا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اور غیر خدا کے سامنے سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں اس پوزیشن میں بھی نہ کریں کہ لوگ کہیں کہ آپ اللہ کو چھوڑ کے صاحب قبر کو کر رہے ہیں، یعنی آپ امام کے روزے میں اگر سجدہ شکر اللہ کا انجام دینا چاہ رہے ہیں تو ایک سائڈ پر اس طرح سے انجام دیں کہ کسی کو آپ پر یہ شبہ نہ ہو کہ آپ امام کو سجدہ کریں۔ ہاں ایک شخص ہے نماز پڑھ رہا ہے زری کے سامنے کھڑے ہو کر، تو ظاہری بات ہے وہاں کسی کو یہ شبہ نہیں ہو، لوگوں کو معلوم ہے کہ ٹھیک ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے اور یہ اللہ کی پڑھ رہا ہے۔ سجدہ، سجدے کے بارے میں یہ ہے کہ یعنی سجدہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ ہمارے پاس وسائل الشیعہ کتاب ہے حدیث کی، اور اس میں روایت معتبر ہے، سند کے اعتبار سے وہ روایت کیا ہے؟ معتبر۔ معتبر روایت وہ ہوتی ہے کہ جس کو سامنے رکھ کے فقیہ فتویٰ دیتا ہے۔ روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ فرماتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ اب دیکھیں یہ روایت معتبر ہے، اس روایت کو رسول اللہ سے نقل کیا ہے اور علماء اور محدثین سب نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر غیر خدا کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یعنی روایت معتبر سے یہ معلوم ہوا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ یہاں پہ سوال کر سکتے ہیں جب غیر خدا کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں پھر یہ جو ملائکہ نے سجدہ کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، یہ سجدہ کیسے تھا؟ لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ قرآن کریم میں بھی ایسا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ
یعنی اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ آپ حضرت آدم کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، شیطان نے نہیں کیا۔ سورہ بقرہ میں آپ سب سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں۔ ملائکہ سجدہ کر سکتے ہیں، لوگ آج یہی دلیل دیتے ہیں ملائکہ آدم کو سجدہ کر سکتے ہیں، تو ہم جو حضرت آدم سے افضل ہیں محمد والے ان کو سجدہ کیوں نہیں کر سکتے؟ دلیل لوگوں کے یہ دلیل صحیح نہیں۔ پہلے یہ دیکھنا چاہیے حضرت آدم کو سجدہ کیسا تھا۔ خود ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روایات ہے، کیا ہم قرآن کو اپنی نظر سے سمجھیں گے، ہمارے پاس صلاحیت ہے، یا وارثان قرآن سے سمجھیں؟ وارثان قرآن محمد وال محمد، جن کے گھر میں قرآن آیا، وہ ہستیاں ہمیں سمجھائیں گی، وہ ہستیاں ہمیں سمجھائیں گی کہ قرآن جو ہے وہ کیسے ہمیں سمجھنا ہے۔ اب لہٰذا روایت ہے، امام سے پوچھا گیا، امام علی علیہ السلام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، جب اماموں سے پوچھا گیا ائمہ ہدا سے حضرت آدم کو سجدہ کیسا تھا، امام کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ پورا چیپٹر ہے وسائل الشیعہ، ہماری احادیث کی کتاب ہے، اس کا پورا چیپٹر ہے، تو اس میں ائمہ ہدا کی روایات کہ غیر خدا کو سجدہ جائز نہیں، جس میں امام نے یہ بھی بتایا ہے، پوچھا گیا جب کسی نے مولا وہ سجدہ حضرت آدم کو پھر ملائکہ کا کس طرح کا تھا، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت آدم کے سامنے جو سجدہ تھا وہ کس طرح سے تھا؟ امام فرماتے ہیں وہ قبلہ خدا بنو، قبلہ سمجھ کے، جیسے ہم کعبہ کو قبلہ سمجھ کر یعنی اللہ کا حکم سمجھ کر اس کی طرف سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں یا کعبے کو کرتے ہیں؟ اللہ کو کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں یعنی آپ کے لیے ہمارے لیے جائز نہیں ہے ہم کعبے کو سجدہ کریں، کہ کعبہ تو پتھر کی دیوار ہے، کوئی مشرکین اگر پتھروں کو سجدہ کریں تو ہم کہیں یہ حرام ہے، اور ہم کہیں کہ کعبہ کی دیوار کو ہم سجدہ کر رہے ہیں، وہ بھی تو پتھر کی دیوار ہے۔ ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ آپ کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کریں، سجدہ اللہ کو ہے۔ تو کہا حضرت آدم کی طرف بھی جو رخ تھا حکم الہی تھا کہ آپ حضرت آدم کی طرف منہ کریں، سجدہ اللہ کو کرنا تھا۔ اور امام فرماتے ہیں وہ سجدہ سجدہ شکر تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ سجدہ شکر تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ وہ سجدہ شکر تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ملائکہ نے کیا ہے وہ اللہ کو سجدہ کیا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں وہ حضرت آدم کو سجدہ نہیں ہے، تو اس کو ہم دلیل نہ بنائیں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر سکتے ہیں ملائکہ، تو ہم کسی صاحب عظمت یعنی نبی اور امام کو سجدہ کیوں نہیں کر سکتے؟ جب امام کہہ رہے سجدہ ہے ہی نہیں۔ اسی طرح امام سے پوچھا گیا کہ پھر حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے اور حضرت ان کے والد نے کیوں پھر سجدہ کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے والد نے اور ان کے بھائیوں نے کیوں سجدہ کیا تھا؟ وہ کیسا سجدہ تھا؟ امام فرماتے ہیں وہ بھی سجدہ شکر تھا۔ کیسے؟ امام بتا رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں حضرت آدم حضرت یوسف علیہ السلام اس جہت میں تھے اور دربار میں یعنی ایک اپنے مقام پر تھے، محل میں، جب حضرت یوسف کے بھائی اس سائڈ سے آئے اور ان کے والد بھی آئے تو حضرت یوسف کو دیکھا، ایک عظمت و شان اور ان کا ایک رتبہ، تو اس وقت وہ سجدہ شکر میں گر پڑے۔ تو وہ سامنے کی طرف حضرت یوسف تھے، وہ سجدہ اللہ کے شکر میں تھا۔ اے اللہ تو نے، بھائی شکر کر رہے تھے، اللہ تو نے ہمارے بھائی یوسف کو یہ منصب اور یہ عظمت بخشی ہے، تیرا شکر ہے۔ اور حضرت یوسف کے والد وہ بھی سجدہ شکر انجام دے رہے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے فرزند کو یہ مقام اور یہ شرف عطا کیا۔ تو لہٰذا حضرت یعقوب کا سجدہ ہو یا حضرت اسی طرح سے دیگر انبیاء کی جو اولادیں جو سجدہ کر رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے شکر کا سجدہ کریں، حضرت یوسف کا سجدہ نہیں کر رہے۔ تو یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی بیان کر رہے ہیں، یہ تو تھی روایت کے اعتبار سے،
جو معصومین نے فرمایا کہ سجدہ اللہ کو تھا، شکر کا تھا، یہ غیر خدا کو یہ سجدہ نہ تھا۔ ملائکہ کیا ہے؟ ملائکہ نور ہے کہ نہیں؟ ملائکہ نوری مخلوق ہے نا۔ مجھے یہ بتائیں جو نور ہوتا ہے کیا وہ جسم رکھتا ہے؟ بھئی جو نوری مخلوق ہے اس کا تو جسم نہیں ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں ملائکہ ہے نور، جو نور ہوتا ہے وہ تو ٹھوس اور مادہ سے پاک ہوتا ہے، وہ تو ہماری طرح یہ جسم نہیں رکھتے جیسے ہمارا اعضاء ہے، ہمارے ہاتھ ہیں، ہماری پیشانی ہے، ہمارا گوشت ہے، ہڈیاں، وہ تو نہیں رکھتے۔ اگر وہ گوشت اور یہ رکھتے ہیں تو پھر ہمیں نظر آنا چاہیے، وہ تو نوری مخلوق ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ جسم رکھتے تھے، اس کا مطلب ہے پھر ہم اپنے عقیدے میں ان کے نورانی ہونے کے انکار کر رہے ہیں، ختم۔ اگر ہم کہتے ہیں وہ نور ہیں تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا جب نور ہیں تو وہ مادی جسم نہیں رکھتے، تو جب وہ نور ہیں تو ان کی پیشانی کہاں تھی؟ ان کی پیشانی تھی۔ جب وہ نور ہیں تو ان کی پیشانی نہیں ہے، ان کے ہاتھ نہیں ہیں، ان کے اعضاء نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے پیشانیوں کو رکھ کے ملائکہ نے سجدہ کیا تھا، اس طرح سے تو سجدہ کیا ہی نہیں ہے، وہ تو نور ہے۔ انہوں نے اپنی کیفیت کے ساتھ حکم الہی کے سامنے متواضع ہوئے ہیں۔ سجدہ کے معنی یہ بھی حکم الہی کے سامنے متواضع ہو جانا، حکم الہی کو تسلیم کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے حضرت آدم کا اعلان کیا تو حضرت ان ملائکہ نے حکم الہی کو تسلیم کیا اور شیطان نے انکار کیا، یہ معنی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ انہوں نے پیشانی رکھی تو جب ان کی پیشانی نہیں ہے، ملائکہ کو اگر ہم نوری سمجھتے ہیں تو ان کی پیشانی نہیں ہے، پیشانی نہیں ہے تو پھر وہ سجدہ کیا تھا؟ وہ اپنی کیفیت کا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ النجم والشجر، اگر میں غلط نہ مجھ سے اشتباہ نہ ہو رہا ہو، یعنی قرآن کی آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ ستارے اور درخت یہ کیا کرتے ہیں؟ یسجدہ، یہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ستارے اور درخت جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ستارہ جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، زمین پہ آ کے وہ پیشانی رکھتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ درخت وہ اللہ کو آ کے سجدہ کر اور پیشانی پہ رکھتا ہو آزاد ہو؟ یہ ایک مان، یعنی وہ اپنی کیفیت میں حکم الہی کے سامنے متواضع ہے، حکم الہی کو مانے ہوئے تسلیم کیے، یہ مانا ہے۔ تو لہٰذا سجدہ جو ہے یہ غیر خدا کے لیے جائز ہے۔ یہ توحید کی 4 بڑی اہم قسمیں تھیں جو بیان ہو گئی۔ پہلی، توحید فی الذات، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے افعال یعنی خلق میں، رزق میں، ربوبیت میں، حاکمیت میں کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں۔ یہ ہیں توحید کی بڑی 4 قسمیں۔ ان کو ہمارے علماء متکلمین یعنی علم عقائد کے جو بڑے علماء اسپیشلسٹ ہوتے ہیں انہوں نے کہا ان کو توحید کی بڑی 4 اقسام میں سے بیان کیا۔ ان کے مقابلے میں جو خلاف نظریہ رکھتا ہے یعنی اللہ کے 2 ہونے کا قائل ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ کی صفات میں کوئی اور ہستیاں شریک ہیں، اللہ کے افعال میں کوئی اور ہستیاں شریک ہیں، اللہ کی عبادت میں کوئی اور ہستیاں شریک ہیں، یہ شخص علماء کے نزدیک، علماء متکلمین مذہب شیعہ کے مطابق، حتیٰ کہ علماء اہل سنت جی کے مطابق، وہ شخص کھلے عام شرک اکبر کر رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شرک جلی۔ کیا کہتے ہیں؟ شرک جلی، یعنی کھلے عام شرک کرنا، یعنی واضح شرک کرنا، اس کو کہتے ہیں شرک جلی۔ تو لہٰذا شرک جلی کے مقابلے میں ایک آتا ہے، یعنی ایک شرک آتا ہے شرک خفی، یعنی چھوٹا شرک، یعنی چھپا ہوا ہوتا ہے، جو عام طور پہ یعنی مسلمان شرک کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے چھپا ہوا شرک، ہوتا شرک ہے لیکن ہم اسے صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال کے ساتھ مثال بیان کر کے مطلب کو آگے ہم چلتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر آپ کسی بس میں سفر کر رہے ہیں اور بس کی
بریک خراب ہوئی یا اس میں کوئی اور خرابی ہوئی، اور اب سارے لوگ چیخنے لگے، رونے لگے، دعا کرنے لگے، اے پروردگار ہماری حفاظت کر، یا اللہ تو ہماری حفاظت کر، یا اللہ ہماری نجات کا وسیلہ بنا، یا اللہ ہماری بس کو تو کسی مقام پہ پہنچا دے۔ سب رو رہے ہیں، دعا کریں، کس سے؟ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ لیکن جب وہ بس بچ گئی، لوگ مطمئن ہو گئے، بس رک گئی، سارے حفاظت اور سلامتی کے ساتھ اتر گئے، اب کہنے لگے ماشاءاللہ ڈرائیور بڑا سمجھدار تھا، ماشاءاللہ ڈرائیور نے کمال کر دیا ہے، ڈرائیور بڑا سمجھدار تھا، اس نے ہم سب کو بچا لیا۔ اس کو کہتے ہیں شرک خفی۔ پہلے اللہ کو فریاد کر رہے تھے، کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ تو بچا، اے اللہ مہربانی فرما، اے اللہ تعالیٰ تجھے محمد والے محمد کے حق کا واسطہ، اللہ تعالیٰ کو واسطے بھی دے رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، پہلے اللہ سے فریاد ہے۔ جب بچ گئے تو پھر سارا کا سارا وہ ہم نے سیرا سجا دیا ڈرائیور کے سر پہ۔ یہ اس کو کہتے ہیں شرک خفی۔ پھر کیسے کہیں؟ یہ کہیں ڈرائیور نے اللہ کی توفیق اور مدد سے بڑی حکمت اور دانائی سے بس پہ کنٹرول کیا۔ یہ کہیں اگر وہ ڈرائیور پزل ہو جاتا، وہ گھبرا جاتا، اللہ اس کو حوصلہ نہ عطا کرتا، اس کو اطمینان عطا نہ کرتا، وہ ڈرائیور پزل ہو جاتا، ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے ہلاک ہو جاتے۔ یہ اللہ نے اس کے دل کو سکون اور قرار بخشا ہے، اور بڑے سکون سے وہ تمام بس کو لے کر گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے شرک خفی۔ یہاں تک قرآن کریم کی یعنی سورہ توحید کی پہلی آیت کی تفسیر جو ہے اس کے حوالے سے پیغام مکمل ہوا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز۔ اللہ بے نیاز کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات اللہ کی محتاج ہے۔ یعنی جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمینوں کو بنایا، جس نے انبیاء کو خلق کیا، جس نے تمام موجودات کو وجود بخشا، یعنی ہر وجود اشرف ہو یا ادنا ہو یا کمتر ہو، جو بھی ہے سب اپنے وجود میں اللہ کی طرف محتاج ہے۔ کسی کو ذاتی وجود نہیں ہے اپنا، یہ صرف ذات الہی ہے۔ تو لہٰذا سب پر اللہ کا فضل ہے، سب کو اللہ نے وجود بخشا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ علیکم السلام، تو اللہ نے پوری کائنات کا وجود بخشا ہے، یعنی ہر وجود اپنے وجود ہونے میں اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ محتاج نہیں ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ الصمد، یعنی اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہاں پر جو ہے صمد کے حوالے سے ہمارے پاس امام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی امام نے صمد کے حوالے سے چند معانی ذکر کیے کہ صمد کس ہستی کو کہتے ہیں۔ صمد یعنی تمام حاجت مند اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، تمام حاجت مند جو بھی حاجت رکھتا ہے اپنی حاجت کے پورا ہونے کے لیے جس کی طرف توجہ کرے اس کو کہتے ہیں الصمد۔ صمد امام نے 5 معنی بیان کیے۔ پہلا معنی امام فرماتے ہیں جو انتہائی درجے کی سیادت و سرداری رکھتا ہو، یعنی جیسے اللہ سردار ہے، سرداروں کا بھی سردار ہے، اس جیسا کوئی سردار نہیں ہے۔ یہ ہے معنی اللہ کے صمد ہونے کا۔ دوسرا کہا کہ صمد کا معنی یہ ہے کہ جو ذات دائمی و ازلی و ابدی ہو، اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو ازل سے ہو، جو دائمی ہو، یعنی محمد والے محمد کے وجود کو بھی اللہ نے خلق کیا ہے، حتیٰ کہ عالم انوار میں بھی اللہ نے ان ہستیوں کو وجود بخشا، یعنی اس کا مطلب ہے پہلے نہ تھے تو اللہ نے ان کو وجود بخشا ہے، اللہ ازل سے ہے۔ تیسرا معنی جو ذات اندر سے خلا نہ رکھتی ہو، جو ذات اندر سے خلا نہ رکھتی، جیسے آپ دیکھ لیں
ہر چیز یعنی جس کا اندر سے پیٹ ہو. مثلا آپ دیکھ لیں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو اندر سے خلا رکھتی ہیں. تو یعنی اگر اندر سے جو چیز خلا رکھتی ہے تو نقص ہے, اس کو کسی چیز کے ساتھ پر کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ جس کو کسی چیز سے پر کیا جائے, وہ تو پھر اجزاء کا محتاج ہو جائے. نمبر 4, وہ ذات جو نہ کھاتی ہو نہ پیتی ہو, یہ صرف اللہ کا خاص ہے. ایک جگہ پہ میں گیا تو ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تو نہیں کھاتے اور پیتے تھے. میں نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہ وہ امام ہے, معصوم ہے, وہ کیسے کھا پی سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہے آپ کتنے بھولے بادشاہ ہیں, اب کیا کہوں, ایسے الفاظ یہ اپنانے پڑتے ہیں. اگر وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر کربلا میں آپ کیوں سنتے اور پڑھتے ہیں کہ امام حسین پیاس سے شہید ہوئے؟ آپ تو امام حسین کی باقی ساری روایتیں چھوڑ دیں, آپ تو امام حسین کی مظلومیت کو چھپا رہے ہیں. آپ تو مذہب آل محمد پہ جسارت کر رہے ہیں. ہم اپنی عقیدت اور محبت کے نام پر دین کی بنیاد نہ کھڑی کریں. دین وہی ہے جو اللہ نے بنایا ہے, رسول اللہ نے پہنچایا ہے, اور جس کو محمد وآل محمد نے بچایا ہے, وہ دین ہمارے لیے. دین ہماری خوشیوں, ہمارے اعتقادات, ہمارے نظریات, ہماری من پسند چیزوں کا نام نہیں ہے. دین من پسند محمد وآل محمد کا, اسی پہ عمل کریں, اسی میں ہماری نجات ہے. اور 5واں معنی جو امام فرماتے ہیں, وہ ذات جو کبھی نہ سوتی ہو, ایک لمحے کے لیے بھی جس کو نیند نہ آئے, ایک لمحے کے لیے بھی. آپ دیکھ لیں محمد وآل محمد کو اللہ نے خلق کیا ہے, جو کائنات کی اشرف اور افضل کائنات ہیں, لیکن ان کو بھی نیند آتی. تو لہٰذا یہ, اور اس میں سمت کی یہ معنی امام نے بتایا. اور امام محمد باقر علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد, امام فرماتے سمت وہ ذات جو قائم بنفس ہو اور غیر سے بے نیاز ہو. یعنی ہر ذات جس کی محتاج ہو, وہ کسی کا محتاج نہ ہو. یہ اور امام زین العابدین علیہ السلام, امام فرماتے ہیں سمت کے معنی کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں سمت کہتے ہیں جس کا کوئی شریک نہ. یہ ہے سمت کے معنی, یہ واضح ہوئے. اب قرآن کی اگلی آیت مجیدہ, لم یلد ولم یولد, یعنی جس کو ہم یوں کہیں کہ نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. وہ کسی سے پیدا بھی نہیں ہوا, یعنی کسی کی اولاد بھی نہیں ہے پہلا, یعنی کسی کا باپ نہیں ہے, اور وہ کسی کی اولاد نہیں ہے, کسی کا بیٹا نہیں. یہ تو اب یہاں پر اس آیت مجیدہ میں لم یلد ولم یولد میں, یعنی جو اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مجیدہ میں گویا نفی کی ہے ان عقائد و نظریات کی. یہودی لوگ کہتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اسی طرح سے جو مشرکین عرب تھے وہ کہتے تھے ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور جو مجوس تھے وہ کہتے تھے یہ چاند, ستارہ اور یہ سورج, یہ جو ہے یہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو یعنی ان تمام عقائد و نظریات, یہودیوں کے نظریے کو, عیسائیوں کے نظریوں کو, مشرکین عرب کے نظریے کو اور مجوسیوں کے نظریے کو رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اللہ ایسا نہیں ہے, نہ اس کا, نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے, اس سے کوئی بھی پیدا نہیں ہو. یعنی اب اللہ کیا پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں پیدا ہو سکتا. جب اللہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے تو ایک سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے سنا ہوگا, بعض لوگ داد لینے کے لیے ایسی روایتیں پڑھ لیتے ہیں, لیکن ہم دیکھیں ہمارے صرف ہم داد لینے کے لیے, اپنا ایک نام بنانے کے لیے ایسا کام نہ کریں کہ جس سے ہمارے مذہب کی بھی توہین ہو اور جس سے ہم دین اسلام کی حد سے نکل کر ہم باہر نکل جائیں. سوشل میڈیا پہ ایک پڑھنے والا پڑھ رہا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہو گئی, حضرت ابو طالب
جو ہے ایک پادری کے پاس گئے. پادری کون ہے؟ کافر ہے، عیسائی ہے. کتنا بڑا ظلم ہے حضرت ابو طالب کے حق میں. آج تک ہمارے ائمہ اہل بیت کی احادیث بھی ہیں، ہمارے علماء حضرت ابو طالب کے ایمان کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم صرف داد لینے کے لیے حضرت ابو طالب کو کافر کے پاس بھیج کے یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ وہ علیہ باللہ وہ کافروں سے انس رکھتے تھے. یعنی ہم ان کو کافر ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، وہ پادری کے پاس جا رہے ہیں. جبکہ ہم شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابو طالب اوصیاء حضرت عیسیٰ میں سے تھے. ہمارے پاس روایات ہیں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے پاس وہ تبرکات تھے جو سابقہ انبیاء کے، جو رسول اللہ کی خدمت میں پہنچائے گئے. دیکھیں ہمارا عقیدہ اور نظریہ کتنا ہے حضرت ابو طالب کی شان میں، عظمت میں. ہم اس طرح کی من گھڑت اور جھوٹی روایت سنا کر اس وقت مومنین سے داد تو لے سکتے ہیں، لیکن ہم کتنے بڑے مجرم ٹھہریں گے حضرت ابو طالب کے، امام علی کے، اسلام اور دین کے. اہل بیت کی اتنے فضائل و کمالات ہیں، ہمیں گھڑنے کی ضرورت بھی نہیں. تو لہٰذا وہ کیا روایت بیان کرتا ہے کہ پادری کے پاس گئے، کہا کہ فلاں وقت میں بچہ پیدا ہوا، اس نے زائچہ بنایا، پھاڑ دیا، پھر زائچہ بنایا، پھر پھاڑ دیا، پھر زائچہ بنایا. 3 مرتبہ جب زائچہ پھاڑا، حضرت ابو طالب کہتے ہیں علیہ باللہ نقل کفر نباشت، کفر کا نقل کرنا بھی کفر نہیں ہے. حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ یہ بنا رہے اور پھاڑ رہے، کیا مانج رہے؟ وہ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب. وہ پادری کہتے ہیں اس وقت میں جس وقت کا تو بتا رہے اس وقت اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے، بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. ہم تو یہ سورہ توحید کہہ رہی، اللہ پیدا نہیں ہوتا ہے، اللہ پیدا ہونے والا نہیں ہے، وہ مخلوقات میں سے نہیں ہے. آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں موجود ہیں، یہ دشمن ان ویڈیوز کو دکھا کے بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ مذہب شیعہ میں یہ لوگ کیسے ہیں، یہ کافر ہیں، ان کے عقائد کیسے ہیں. میرے دوست، جس طرح امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں عقیدہ توحید پیش کیا ہے، خدا گواہ ہے ایسا عقیدہ توحید کسی نے بھی نہیں بیان کیا. اور کاش ہمارے عقیدہ توحید بیان ہونے لگ جائے تو دنیا مذہب حقہ کو بہت جلد قبول کرے. تو لہٰذا یہ اس قسم کی یہ چیزیں یہ خرافات میں سے، یہ حقائق میں سے نہیں، ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اب یہاں پر جو ہے لم یلد ولم یولد کیا معنی جو ہے وہ مکمل ہوا. بس آخری آیت اسی کو مکمل کرتے ہیں. وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی ہرگز اس کا کوئی ہمسر نہیں، یعنی جس کا کوئی بھی مثل اور نظیر نہ ہو. وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی نہ اس کا کوئی مثل ہے نہ اس کا کوئی نظیر ہے. یہ معنی ہے. تو یعنی کیا مطلب؟ یعنی اللہ مثل اور شبیہ نہیں رکھتا ہے. یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے کہ فلاں اللہ جیسا دیکھتا ہے. فلاں وہ جو فلاں ہے وہ مخلوق ہے کہ نہیں؟ اگر میں اور آپ کہہ دیں مثلا رسول اللہ اللہ جیسے دیکھتے ہیں، رسول اللہ مخلوق ہے یا نہیں؟ تو کیا اللہ مخلوق ہے؟ جب اللہ مخلوق نہیں ہے تو رسول اللہ کی طرف یہ کہنا کہ وہ اللہ جیسے دیکھتے ہیں، یہ کہنا غلط ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہے سورہ توحید میں اپنا عقیدہ صحیح کریں. یا اسی طرح سے امام علی یا کسی اور امام کے بارے میں کہنا یا کسی اور نبی کے بارے میں کہنا، جیسے سابقہ قوموں میں لوگ انبیاؤں کو دیکھ کر کہتے تھے. عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ کو دیکھ کے یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا وہ کہتے تھے کہ تثلیث کے عقیدے کے قائل تھے. تو لہٰذا ان چیزوں میں ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ جیسا کوئی نہیں. بعض آج کل اشعار میں کہتے ہیں کہ فلاں اس جیسا کوئی نہیں. مثلا امام علی کی مدحت میں کوئی قصیدہ پڑھا، امام حسین علیہ السلام کی. ایک صاحب ایک جگہ پہ بیان کر رہے تھے کہ امام حسین جیسے اللہ لیسا کا مثل ہی شے ہے، ویسے امام حسین بھی لیسا کا مثل ہی شے ہے. علیہ باللہ کیا کہہ رہے تھے؟ جیسے اللہ لیسا کا مثل ہی ہے ویسے امام حسین بھی لیسا کا مثل ہی.
یہ معنی درست نہیں. اگر وہ کیسے، ہم نے ان سے پوچھا آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ لیسا کمثلہ شیء، جیسے اللہ نہیں ہے اور ویسے امام حسین کا بھی مثل نہیں ہے، نظیر نہیں ہے، جیسے اللہ کا مثل نظیر نہیں ہے ویسے ان کا نہیں ہے. وہ کہنے لگے دیکھیں آپ کیا امام حسین کی طرف، امام حسین کے اندر جو صفات ہیں کیا وہ صفات کسی اور کے اندر ہے؟ ہم نے جواب دیا وہاں پہ، دیکھیے اللہ کے رسول فرماتے ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن و حسین دونوں کیا ہیں؟ جنت کے سردار ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا، ان کے والد علی ان سے بھی افضل ہیں. تو جب حسین جیسا کوئی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں بے شک وہ بڑی عظمت کے مالک ہیں، لیکن رسول اللہ تو فرما رہے ہیں ان سے افضل ان کے بابا ہیں، اور مولا علی سے افضل پھر رسول اللہ ہیں. ہمارا عقیدہ ہے. تو لہٰذا آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں ان جیسا کوئی نہیں ہے؟ اچھا جو صفات ہوتی ہیں نا، صفات کسی کے اندر اچھی ہوتی ہیں یا کسی کے اندر کیا ہوتی ہیں؟ بری ہوتی ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان صفات میں ان جیسا کوئی نہیں ہے، پھر تو ہم یہ بھی کہہ دیں نظریہ یزید جیسا بھی کوئی نہیں ہے. پھر کہیں شمر جیسا بھی کوئی نہیں ہے، پھر کہیں ابلیس جیسا بھی کوئی نہیں ہے. تو جب ان جیسے کوئی نہیں ہے پھر تو یہ اہل بیت کے لیے کوئی عظمت نہیں ہے. آپ یوں کہیں کہ اللہ نے جو عظمت و شان محمد وال محمد کو عطا کی ہے کائنات میں، وہ کسی کو عطا نہیں کی. یہ نہ کہیں ان کا مثل نہیں ہے، ان کا نظیر نہیں ہے. یہ اللہ کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ جو علمی اصطلاحیں ہوتی ہیں علم کلام میں، وہ اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے. ظاہری بات ہے ان اصطلاحوں سے عام لوگ واقف نہیں ہیں، تو لہٰذا بہرحال ان چیزوں کی اگر وہ اصلاح کر لیں عقائد میں قابل معافی ہیں، قابل تلافی ہیں. اب یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ لیسا کمثلہ، علم کلام میں علوم آل محمد کی روشنی میں لیسا کمثلہ کا لازم یہ ہے کہ یعنی اللہ فعال لما یرید ہے، یعنی وہ اللہ عاجز نہیں ہے، وہ ہر کام اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے. تو اب دیکھیں جب لیسا کمثلہ شیء کا لازم کیا ہے؟ فعال لما یرید، یعنی اللہ اپنے ارادے اور اختیار میں کسی کا محتاج نہیں ہے. تو جیسے اللہ اپنے ارادے اور اختیار میں کسی کا محتاج نہیں ہے، تو کیا انبیاء اور ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام ہم کہہ سکتے ہیں کیا اللہ کی طرح یہ بھی ارادہ اور اختیار ویسے رکھتے ہیں؟ ابھی تو ہم نے توحید کی جو 4 قسمیں پڑھی ہیں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. تو پھر یہاں پر یہ ہمارا عقیدہ توحید خراب ہو جائے گا اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرح ارادہ و اختیار میں یہ ہستیاں مستقل ہیں. نہ، اللہ تعالیٰ کی طرح یہ مستقل نہیں ہے. ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت دی ہے، جو طاقت دی ہے، اس لیے مولا علی علیہ السلام مقام اعجاز میں یعنی جو طاقت اپنی ظاہر کرتے تھے کیا کہتے تھے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی میں اللہ کی طاقت سے. جیسے باب خیبر کو جو آپ اکھاڑ رہے تھے تو کیا آپ نے فرمایا؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی قدرت سے. یعنی اہل بیت اطہار وہ ہستیاں ہیں اپنی عظمت کو بھی بیان کرنے میں وہ دنیا والوں کے سامنے اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہیں. تو لہٰذا یہاں تک جو ہے وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا کے یہ معنی جو ہے یہ واضح ہو گئے، اور یہاں تک جو ہے سورہ توحید کے معانی اور مفاہیم یہ مکمل ہو گئے. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ الطاہرین.